کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں KGN کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور ہمارے اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا۔ سلطان احمد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ راشن کا انتظام کیا ہے ماہوار بنیاد پر خاندان کے لیے، اور گائے میں ایک حصہ بھی لیا ہے۔ یہ ہمارے ریگولر ڈونر بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً KGN کو ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، اور بتانے کا مقصد وہی ہے جو آغاز میں ہم نے بات بھی کی تھی۔ ابھی علماء کرام سے بھی ہم اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کا مفہوم میں نے بتایا تھا، علامہ احمد سعید نورانی صاحب، پروگرام کے آغاز میں جس طرح میں نے گفتگو کی کہ وہ جو ایک قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بتا کر دیں لوگوں کو یا چھپا کر دیں تو یہ دونوں ہی قابل قبول ہے اور احسن اقدام ہے۔ ہاں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر بتا کر دے رہے ہیں کہ دوسروں کو ترغیب ملے، تحریک ملے کہ یہ ہم بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو آپ بھی ذرا اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے تاکہ اس کی ایک ذرا اوتھینٹسٹی ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن علماء کی جانب سے چیز آ جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح کے پہلے صفحے پر پہلی حدیث مبارکہ کے نام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، فرماتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے کوئی بھی عمل ہو، اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہو تو اب خواہ وہ نماز کے ساتھ تعلق ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، حج بیت اللہ ہو، یا قربانی کا معاملہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو۔ اب دیکھیں، ایک بطور مثال میں ذکر کروں گا کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ملتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، میں نے تو تیری رضا کے لیے بڑی نمازیں پڑھی تھیں، لوگ مجھے نمازی کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ تو نماز اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے دیکھیں اور لوگ تجھے نمازی کہیں، تو فلہذا میں نے کہلوا دیا۔ تو گویا کہ جس مقصد کے لیے کر رہے تھے وہ تمہیں دے دیا گیا، وہ تمہیں عطا کر دیا گیا، اب تمہارا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو اگر وہ اس مقصد سے ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس مقصد سے ہو کہ دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے گی، نمود و نمائش ہوگی، دنیا خوش ہو جائے گی، تو پھر دنیا خوش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجر نہیں ملتا۔ لیکن نمود و نمائش بسا اوقات کچھ آسن مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ مقصد تھا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے عمل کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے کسی نے صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں کیا لیکن باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے کیا، لوگوں کو بتا کر کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میں کروں گا تو مجھے دیکھ کر لوگ اس راستے پر چلیں گے، تو پھر اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ فرمانا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے دعوت دی کسی کو کہ آئیے نماز پڑھیے، اس نے بہترین وضو کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کا جتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا اس تبلیغ کرنے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ کسی نے صدقہ و خیرات کے لیے اس کو پروموٹ کیا اور اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اس نے صدقہ و خیرات کی، جتنا اجر اس کو ملے گا اللہ رب العالمین اس پروموٹ کرنے والے کو، اس دعوت دینے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ دنیا کے ہر شعبے کے اندر دیکھ لیں، مقاصد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اگر بندے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہوگی۔ اگر بندے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ عمل کر کے لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ اس راستے پر چلیں، تو لوگ پھر اس راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے چلنے کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور آسان دین ہے کہ ہم نے صرف اپنی نیتوں کو بہتر کرنا ہے اور اس کے بعد تمام راستے خود بخود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ اور ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلانات بھی کرتے ہیں۔ بہت سے دوست کال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں، وہ ان کی اپنی خواہش ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ
کہتے ہیں کہ ہمارا نام لے دیں اور وہ یقیناً اس کے پیچھے ان کا مقصد، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جو علامہ صاحب نے ابھی ذکر کیا. تو آپ میں سے بھی کوئی ہم سے بات کرنا چاہے، ہمارے ٹیلی فون نمبرز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، اور جو بھی قربانی بک کروانی ہو یا دیگر اور کسی بھی خیر کے کام میں آپ نے حصہ لینا ہو تو آپ کے جن کے کسی بھی نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر علماء کرام سے انشاءاللہ دوبارہ گفتگو ہوگی. عبید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبید بھائی. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، غرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر، یاوری پر گئے. حضور کعبہ حاضر ہیں، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں، اور جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں، اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں. حاصل کلام شیر. نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے، جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج اکبر ہے. جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج اکبر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر
لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ بھائی عبید بھائی، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، زندہ آباد۔ ناظرین، پروگرام میں علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جوڑیں گے۔ علامہ صاحب، حج کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اور حج یقینی طور پہ ایک اجتماعی عبادت ہے مسلمانوں کی، حج کی جانب بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ قربانی میں جس طرح سے انفرادی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، تو اس میں کوئی مطلب تقسیم ہے، کوئی فرق ہے کہ انفرادی قربانی اگر کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یا اجتماعی قربانی کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یا اس میں کوئی کسی قسم کا فرق موجود نہیں ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہوں پر ایک جیسی حیثیت کے حامل ہیں اور معاملہ پھر وہی نیتوں کا یقینی طور پہ رہ جاتا ہے؟ جی، اس میں جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہے قربانی کس نیت سے کی جا رہی ہے۔ اگر اجتماعی طور پر بھی نیت میں فطور رہا، اگر بالفرض سارے بندے صرف گوشت کے حصول کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ان کا قربانی کرنا تو بیکار چلا گیا ہے، اور انفرادی طور پر بھی اگر قربانی کرتا ہے اور حصول صرف گوشت کا ہی ہے تو پھر تو بیکار چلا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، کیونکہ عرب میں پہلے بھی قربانی ہوا کرتی تھی، صحیح، اور قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتی ہوئی آتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل کر جب حضور کے دور تک پہنچی تو سلسلہ یہ تھا، اس وقت عرب کے لوگ قربانی کرنے کے بعد اپنے قربانی والے جانور کا خون لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ دیوار پر لگا رہے ہیں تو گویا کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اجتماعیت کے اندر بھی، انفرادیت کے اندر بھی، اگر قربانی کوئی شخص کر رہا ہے اور تقوی کے ساتھ نہیں کر رہا، اس کے دل میں پرہیزگاری نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو پھر تو وہ قربانی بیکار چلی جائے گی۔ لیکن دیکھیں گوشت تو پھر بھی ملے گا اسے، دنیاوی طور پر فائدہ مل جائے گا، وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے، بقرعید کے علاوہ بھی کر ویسے بھی اسے فائدہ ملے گا۔ لیکن جب وہ قیامت کے دن وہ یہ سمجھے گا کہ بڑے بڑے جانوروں پر لوگ سوار ہو کر اپنے جانوروں پہ، قربانی کے جانوروں پہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے بھی تو دنیا میں جانور ذبح کیے تو میرا جانور کدھر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس نے دنیا میں صرف گوشت کے حصول کے لیے کام کیا تھا تو اسے وہ چیز دے دی گئی، جیسے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جس نیت سے کرو گے وہ دے دیا جائے گا، وہ تو مل گیا، لیکن اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہاں پر خاص طور پر KGN کے حوالے سے جب آپ نے اجتماعی قربانی کے حوالے سے بات کی، یہاں پر قربانی فی سبیل اللہ ہو رہی ہے، یعنی ایک تو شخص وہ ہے جو اجتماعی قربانی کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ گوشت گھر لے جاتا ہے، ہاں وہ 2-3 لوگ مل کر لیتے ہیں، 3 لوگ وہ گوشت گھر لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جب KGN کے ساتھ وہ قربانی کر رہا ہے اجتماعی طور پر تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ اسے گوشت مل رہا ہے، نہ اسے اس کا کوئی اور اجر مل رہا ہے، لیکن اجر وہ اللہ دینے والا ہے۔ بظاہر تو دنیا کے اندر کوئی اسے واہ واہ کرنے والا تو نہیں ہے کہ یار تم نے KGN میں 4 گائیں آپ نے ڈونیٹ کر دی، آپ کو 5 گائیں آپ نے 5 حصے دے دیے، 6 حصے دے دیے یا 7 حصے دے دیے، کوئی اس کی واہ واہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ KGN کے ساتھ کام کیا۔ اور صرف یہ گوشت نہیں پہنچتا اس غریب کو، جیسا کہ آپ بتا بھی رہے نا کہ صرف گوشت ہم نہیں دے رہے، گوشت کے ساتھ ساتھ انہیں پکا پکایا کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کھانا پہنچایا جا رہا ہے، یقین جانیے وہ غریب
جس کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا اور وہ پکانے کے قابل بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو یہ KGN کا ایک عظیم طریقہ ہے کہ لوگوں تک صحیح معنوں میں امداد پہنچانا. اور وہ کس طرح کہ وہ کھانے کی حیثیت میں کھانا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جو کھانا پکا کر مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. ایک وہ کہ جس نے حکم دیا، ظاہر سی بات ہے کسی نے آرڈر کیا کہ میرے نام کی قربانی کی جائے، میرے چاچا تایا یا میرے مرحومین کے لیے یا اصال ثواب کے لیے، جو بھی اس نے نیت کی ہے، تو وہ ایک وہ مغفرت والا بنا. پھر دوسرا جو اسے پکا رہا ہے اس کے لیے بھی مغفرت ہے، اور تیسرا جو اس کھانے کو مسکین تک پہنچا رہا ہے. تو یہاں KGN کے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ در حقیقت اس بات کے مصداق بن رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک، غریبوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں. تو جب وہ کھانا ان تک پہنچے گا، غریب مسکین. اچھا علامہ صاحب، ٹھیک ہے، معذرت قطع کلامی کی، دیکھیں قربان جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ قربانی کا ثواب تو برابر ہی ہے، چاہے انفرادی طور پر کی جائے، لیکن اگر کسی کی نیت اس میں اثار بھی شامل ہو، انسانی ہمدردی بھی شامل ہو، تو یقینی طور پر جو اجتماعی قربانی اس کا ثواب ان معنوں میں تو بڑھ جائے گا نا. میں نے اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ وہی بندہ جو شخص قربانی KGN کے ساتھ کر رہا ہے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے، اور وہ گوشت غریب مسکین تک بانٹا جا رہا ہے، اور وہ کھانا پکا کر بھیجا جا رہا ہے. تو گویا کہ اس کا ڈبل ثواب ہو گیا. میں قربانی کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کچھ گوشت رکھ لوں گا، کچھ رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں گا، کچھ مسکینوں میں، لیکن میں پورا گوشت اگر نہیں تقسیم کر رہا تو گناہگار تو نہیں ہو رہا، لیکن ثواب میری کمی بن رہی ہے. اگر میں سارا گوشت ڈونیٹ کر دیتا ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ میں اپنے فریج میں سارا گوشت رکھ لوں. تو قربانی کا ثواب تو اسے بھی ملے گا جو انفرادی طور پہ کر رہا ہے، اجتماعی طور پہ بھی کر رہا ہے، اسے ثواب ملے گا. لیکن یہاں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر آپ کا وہ جو گوشت جو قربانی کا ہے وہ غریب اور مسکینوں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ ہم جو مطلب میں خصوصی طور پہ اگر اپنی بات کروں تو جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں شیطان تو وہ اپنی کوشش میں لگا، اور ہم کمزور لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، ہم بار بار اسے جھٹکتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، لیکن ایک خیال دل میں آتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا معاملہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے رب تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، کہ وہ کہیں نہ کہیں دکھاوے کا عنصر وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم بار بار خود سے ہی ہماری ایک وہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اجتماعی قربانی میں حصہ لیں نا اور ہم کسی کو بھی نہ بتائیں، تو اب شیطان جتنا مرضی خیال ڈال دے. یہ آن لائن ہے نا، اپنے موبائل سے قربانی بک کروا لی. اب دیکھیں یہ چیز تو ایسی ہو گئی کہ جس کی نیت میں کھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ایون کے ادارے کو بھی نہیں پتا کہ یہ قربانی جو ہے وہ کس کی جانب سے کی گئی. اور جس طرح سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ گوشت پکا کر دینا اور تقسیم کرنا اور غریبوں میں بانٹ دینا، جو کہ پورا سال استعمال نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اس کو یقینی نہیں کرتے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں شہر کراچی کا بتا رہا ہوں، اپنے ساتھ واقعہ گزرا ہوا کہ وہ جس ادارے سے ہم تھے وابستہ، تو وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا. پہلے بھی میں نے پچھلے سال غالباً یہ واقعہ بتایا ہوگا کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا. اب یہ عمومی طور پہ اندرون سندھ سے، اندرون پنجاب سے آتے ہیں، اور ان کے کوئی رشتہ دار یہاں پر تو ہوتے نہیں ہے، کوئی جان پہچان ہوتی نہیں ہے، وہ سیکیورٹی کے فرائض آفس میں سر انجام دیتے ہیں. اب بقرعید کے دنوں میں، عید کے دنوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور جہاں پہ آفس ہے آس پاس بھی تمام، وہ چونکہ کمرشل ایریا ہے، سارے ہی آفیسز ہیں، تو وہ گارڈ، سیکیورٹی گارڈ اس فیکٹری میں اکیلا وہ موجود ہے. کسی دوسری فیکٹری میں تو وہ وہاں پر بھی ایک گارڈ ہے. تمام فیکٹریز میں صرف گارڈ ہی موجود ہے. قربانی تو وہاں پر ویسے ہی نہیں ہو رہی. جب ہم عید کے چوتھے دن وہاں پہنچے گوشت لے کر، اس کو گوشت دیا، اس نے کہا کہ سر یقین کریں ہمارے پاس آج پہلا دن ہوگا کہ گوشت پکے گا، ورنہ باقی تینوں دن جو ہے وہ ہم نے دال پکائی ہے. کیونکہ رہتے تو وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی میں، لیکن وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آس پاس دیکھیں تمام فیکٹریز، اور بالکل ٹھیک بات ہے، اس کی بات جائز تھی کہ کوئی بھی گوشت دینے کے لیے نہیں آیا ہمیں. تو یہ تو شہر کراچی کی بات ہے. تو گاؤں دیہات میں اور انٹیریئر میں یہ کیا معاملہ ہوگا؟ بہرحال بہت سے دوست ابھی بھی ہمیں فون کر رہے ہیں. اویس علی صاحب ہیں، اویس صاحب ہیں، عمران علی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں قربانی بک کروائی ہے KGN کی وساطت سے. ان کی قربانی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیگر دوست بھی اگر کال کرنا چاہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز اوپن ہیں، آپ ویسے بھی بک کروا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسکرین پر آن ایئر آپ کا نام بھی لے لیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ دیگر جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے تحریک پکڑیں، تو یقینی طور پہ ہم آپ کے لیے وہ نام بھی آپ کا پکاریں گے تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو. علامہ صاحب حج کے حوالے سے ابھی کلام بھی پڑھا گیا، تو ایک اجتماعی عبادت ہے یقینی طور پہ مسلمانوں کی.
اور اس کا فلسفہ بھی برابری ہی کا ہے. جو بنیادی فلسفہ حج کا ہم سمجھ پاتے ہیں کہ تمام دنیا سے مسلمان جو ہے وہ حج کرنے جاتے ہیں اور وہ اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا. اور واقعی جو ہم ایک کتابوں میں چیز پڑھتے ہیں نا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, تو اس کا ایک عملی نمونہ وہاں پر دیکھا جاتا ہے. اور پھر وہ ایثار کا جذبہ بھی جو قربانی سے جڑا ہے وہ بھی حج میں دکھتا ہے کہ وہاں پہ تقسیم کا عمل بھی بڑا ہوتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں مطلب قربانی کو اور حج کے, اس کو کیا مماثلت ہے ان دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں عید قربان جو ہے نا یہ قربانی کا پیغام لاتی ہے. اور ہمارے ہاں عمومی طور پر جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو جانور کی گردن پر چھری چلانا ہی ایک تصور میں آتا ہے, لیکن ایک عقلی طور پہ وہی چیز سمجھ وہی چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن اصل میں یہ ایک عملی نمونہ ہے. لیکن اس کی بنیاد میں انسان کو پیغام یہ دیا گیا کہ اپنی انا کو قربان کیا جائے, اپنے تکبر کو قربان کیا جائے, اپنے بڑے ہونے کے جو آپ کے تصورات ہیں اس کو قربان کیا جائے. تو یہ مساوات کا, اخوت کا, بھائی چارے کا میسج ہوتا ہے, پیغام ہوتا ہے. اب اندازہ فرمائیں آپ نے حج بیت اللہ کے حوالے سے بات چھیڑی ہے تو ماشاءاللہ بڑی برکت والی ساعتیں ہوتی ہیں جب حج بیت اللہ ہوتا ہے. جس کو یہ شرف حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر اس کا بغور جائزہ لینا تو حج بیت اللہ ہے کیا چیز. حج بیت اللہ طواف کعبہ کا نام ہے, مزدلفہ میں جانے کا نام ہے, مینا میں جانے کا نام ہے, عرفہ کا نام ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر مقصد ہے کہ وہاں پر جو کچھ عبادات یا کچھ وظائف یا کچھ اوراد تلاوت کرنے کا ہے نا تو فرضیت کسی میں بھی نہیں ہے. ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا اور مسلسل اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتے رہنا یہ حج بیت اللہ ہے. اور حج بیت اللہ کرتے ہوئے بندہ ایک کس خوبصورت یاد کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے یہ دنیا کے خوبصورت لباس, یقیناً ایک آدمی جو اتنا زیادہ خرچہ کر کے وہاں تک پہنچا وہ اس قابل بھی تھا کہ انتہائی خوبصورت لباس بھی وہاں پر پہن سکتا تھا, وہ اس لائق بھی تھا کہ انتہائی لگژری گاڑی اپنے لیے وہاں پر افورڈ کر سکتا, انتہائی خوبصورت رہائش گاہ بھی اپنے لیے وہاں پر افورڈ کر سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے خوبصورت لباس بھی چھوڑا, اس نے قیمتی گاڑی بھی چھوڑی, قیمتی رہائش بھی چھوڑی, اور صرف 2 کپڑوں کے اندر دیوانہ وار دیوانہ وار وہ وہاں پر پہنچا. ایک یاد ہے انسان کے لیے میدان حشر کی کہ حشر میں بھی یہ کیفیت ہوگی اور انسان اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوگا. اس وقت نہ اس کے پاس جاہ و جلال ہوگا, نہ اس کے پاس منصب ہوگا, نہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی, نہ اس کے پاس بڑی رہائش ہوگی, بس وہ اللہ کی رضا کے لیے اسی انداز میں. تو گویا کہ مزدلفہ میں, مینا میں, عرفہ میں اور حج بیت اللہ کے مخصوص ایام میں کسی بھی جگہ کو دیکھیں آپ کے ذہن کے اندر وہ حشر والی یاد تازہ ہوگی کہ یہ لوگ جیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی بندہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے پیاروں کی اداؤں پر قربان جانا ہی حج بیت اللہ ہے. اور جب اس کے اندر انسان امیر, غریب, فقیر, بادشاہ, رعایا, افسر, غلام, نوکر سب کے فرق مٹا کر جب وہاں پر جاتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیغام, وہ میسج پورا ہوتا ہے جو اسلام کا بنیادی میسج تھا کہ آج کے دن کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت کیا ہے؟ ان اکرامکم عند اللہ یتقاکم, کہ بس تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ ہوگا جو متقی ہوگا. اب اللہ کی بارگاہ میں آج یہاں پر مقبولیت کے لمحات اسے نصیب ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی کے ساتھ پہنچا ہوگا, جو دنیا کی محبت کو نکال کر, جو دنیا کے جاہ و جلال کو, دنیا کے مناسب کو پیچھے چھوڑ کر یہاں تک پہنچا ہوگا. اور پھر یہ فلسفہ جو ہے نا, لیکن علامہ صاحب دیکھیں نا کہ فلسفہ تو یہی ہے قربانی کا بھی, تمام عبادتوں کا بھی ہے کہ رضا الہی کے لیے. لیکن آج کل حج میں بھی بدقسمتی سے دیکھا جا رہا ہے کہ اٹائر تو بتا دیا گیا کہ 2 کپڑوں میں اور دیوانہ وار, بلکہ یہاں تک بھی ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے کہ وہ اس حلیے میں وہاں پر پہنچو کہ لوگ جو ہے واقعی تمہیں دیوانہ سمجھے کہ چہرہ گرد آلود ہو اور اس کی زیادہ فوقیت ہے بجائے اس کے. لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کر بھی وہ کعبے کو دیکھنے کے بجائے اور خود کو اللہ کے حوالے سپرد کر دینے کے بجائے موبائل سے سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں, ویڈیو بنائے جا رہے ہیں, اور پورے طواف کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے, اور وہ کنسنٹریشن آٹومیٹیکلی وہ موبائل کی جانب مرکوز ہو گیا ہے. اگرچہ شریعت میں مطلب شاید وہ آپ بہتر بتائیں گے کہ اصول و ضوابط کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی غلط کام نہیں ہے, بنا سکتے ہیں ویڈیو, لیکن اسے چھوڑ کے مطلب اس میں زیادہ احسن کام کیا ہے؟ پھر تو مقصدیت تو فوت ہو رہی ہے نا یہاں پر.
یہ بڑا خوبصورت اشارہ کیا آپ نے. اصل میں ہم مادیت کے اندر اس قدر آ گئے ہیں, مادیت ہم پر غالب آ گئی ہے کہ عبادت بھی ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ عبادت کے اس مقام پر نہیں رہی کہ جس میں آپ یوں سمجھیں کہ انسان جب سجدہ کرے تو اس کا وہ سجدہ عرش پر مقبولیت حاصل کر لے, بلکہ اب ہم سوشل میڈیا ایکٹیویٹی جو ہے نا ہمارے اندر اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم عبادت کے اندر وہ رجحان نہیں دے پاتے. اور اچھا یہ سارے معاملات ہم کرتے عبادت کے ہی معاملے میں ہیں. دنیا کے معاملے میں ہر چیز ہماری نظر کے اندر ہوتی ہے, ہر حساب کتاب ہمارے جو سامنے ہوتا ہے, اور وہاں پر غلطی کا تصور بھی نہیں ہوتا, غلطی کا شائبہ تک نہیں آتا. تو یہ انتہائی معیوب عمل ہے کہ یہاں پر تو آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے, کسی بھی وطن میں ہم تو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا, یا ایک دوست سے ایک مہینے بعد ملاقات ہوئی, رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ چلو آج نہیں تو اگلے مہینے پھر مل لیں گے, اس شہر میں اگلی دفعہ پھر آئیں گے. یہ نصیبوں کی بات ہے کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے. کیا خبر کہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ یہ مقبولیت ہے کہ تم یہاں پر پہنچو گے یا نہیں, کیونکہ یہ پیسوں کی بات تو نہیں ہے, یہ تو قبولیت کے لمحات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو بالخصوص اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے, خشوع و خضوع کے ساتھ. جب ہماری نظر کعبہ پر پڑے نا تو نظر کا حق یہ ادا ہو جائے کہ جیسا فرمایا کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین ہر دعا کو قبول فرماتا ہے, لیکن ہماری نظر تو کعبہ پر بھی موبائل کی سکرین کے توسل سے پڑتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں تاکہ وہ عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. بالکل صحیح. اور سمجھنے کے لیے تو چھوٹی سی عقلی دلیل بھی ہے نا, ہم کسی سے ملنے جائیں, چاہے وہ ہمارا دوست ہو, رشتہ دار ہو, یا کوئی بڑا سرکاری افسر ہو, ہم اس سے ملنے کے لیے پہنچیں, چاہے ہم کوئی عزیز ہی لے کر پہنچے ہوں, اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم موبائل نکال لیں اور اس کی ویڈیو بنانے لگیں اور کہیں کہ یار یہ یادگار کے طور پہ بنا رہا ہوں, جب میں چلا جاؤں گا تو یہ ویڈیو دیکھا کروں گا. تو یہ تو عقل کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ کس قدر. اور ہم جس بارگاہ میں پہنچیں, ٹھیک ہے اجازت ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اچھا عمل نہیں ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہر پروگرام میں شامل کریں گے. عبید بھائی یہاں پر موجود ہیں. عبید بھائی, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ, انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, نفس یہ کیا ظلم ہے روز تازہ جرم ہے, ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ, اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے
دونوں عالم میں تمہاری ہوا ہو رہی ہے، دونوں عالم میں تمہاری ہوا، اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے